الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں رب کا مہمان ماہ رمضان کا بیان کیا جائے گا۔ دین اسلام میں جتنی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ چنانچہ صفا مروہ میں جو حاجی صاحبان دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسماعیل علیہ السلام کے لیے تلاش پانی میں دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ مختلف اوقات میں انبیاء کی رب عز و جل کی عبادت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایام رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حراء میں کچھ دن گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس سنت کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ کی امت پر دن میں روزے فرض کر دیے اور رات میں تراویح لازمی کر دی۔ اس ماہ کی سب سے اہم عبادت روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ روزہ نام ہے تین چیزوں کے چھوڑ دینے کا، کھانا، پینا اور خواہشات نفسانی کا۔ اسلامی عبادات میں نماز کے بعد دوسرا نمبر روزے کا ہے۔ روزے کی فرضیت کا انکار کرنا اور روزے کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کا نہ ہو، معاذ اللہ۔ اسی طرح بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ گزشتہ تمام امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ ایام بیس یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ان نبیوں کے ماننے والے بھی انہی دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا حال اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو غور فرمائیں کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے، اسی طرح کھانا موجود ہے، سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اسی طرح بیوی محبت کرنے والی موجود ہے، خواہش بھی شدید ہے، کوئی روکنے والا دیکھنے والا موجود نہیں، مگر پھر بھی بندہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو روزہ رکھنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ میں نے صرف تم پر فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلی امتیں بھی روزے کی مشقت برداشت کرتی تھیں، اور روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ۔ ماہ رمضان میں جو گناہ کم ہوتے ہیں یہ سب روزہ رکھنے کی برکتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی رمضان اور روزے کا بیان موجود ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مزید ایک اور جگہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس امارہ کے سبب سے کرتے ہیں، کیونکہ شیطان پورے سال ہمارے نفس کو بہکا بہکا کر گناہوں میں لگا کر رکھتا ہے۔ اب اگر ایک مہینے نہیں بہکا سکتا، مگر چونکہ نفس سال بھر گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ رمضان میں بھی گناہ کرواتا ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ مزید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان میں نفل پڑھے اللہ اس کو اس ماہ کی برکت سے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی فرض پڑھے گا تو اللہ اس کو اس ماہ کی برکت سے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم بھی اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان میں خوب رب کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا وہ جہنم سے 70 برس دور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب جہنم سے دور ہوگا تو جنت میں جائے گا، صرف ایک روزہ رکھنے کی یہ برکت ہے۔ تو جو شخص پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو نہ جانے وہ کتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ مزید حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ غرض کے ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں کہ جن کا بیان کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس ماہ کی عظیم برکتوں کا اندازہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے لگائیں کہ آپ نے فرمایا، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہے۔ آخر میں رمضان کے اکرام و احترام سے متعلق 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ پورا سال نماز و مسجد سے دور رہتا، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا نہا دھو کر مسجد میں جاتا، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا، جو نمازیں رہ گئی تھیں ان کی قضا کرتا، رمضان کے پورے روزے رکھتا، نماز پنجگانہ اور تراویح کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن بھی کرتا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، رمضان رحمت مغفرت کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر اس شخص کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، بتا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بولا، چونکہ میں نے رمضان کا اکرام و احترام کیا اسی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحم فرما کر مجھے بخش دیا۔ رمضان سے متعلق دوسرا واقعہ، شہر بخارا میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے گزرا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کے بیٹے نے بازار میں کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو یوں بازار میں سر عام کھاتے پیتے دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ لگا کر کہا، تمہیں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں یوں سر عام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بیٹے نے عرض کی، ابا جی آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا، کھاتا میں بھی ہوں مگر گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، سر عام مسلمانوں کے بازار میں کھا کر روزے دار مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب اس آتش پرست شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس شخص سے کہا کہ تو آتش پرست تھا، جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، چونکہ میں نے رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور بعد موت مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض فرما، اور اے اللہ اپنے مہمان ماہ رمضان کا اکرام و احترام کرنے کی اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔